کہتی لیکن آقا کا حکم تھا اٹھنا نتیجے میں بیٹھی رہ گئی. تھوڑی دیر کے بعد سرکار پلٹ کر کے آئے. کہتی جب آئے تو میرے مصطفیٰ مسکرا رکھے تھے. میں نے کہا میرے محبوب میرے ماں باپ قربان ہو جائے. سرکار بتائے تو صحیح ابھی اس درد سے رو رہے تھے. وہ آواز کس کی تھی اور اب مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں. آقا یہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تب میرے نبی نے کہا تھا عائشہ میں اپنی ماں سے مل کے آ رہا ہوں. کہا کہ روئے کس لیے ہے؟ کہا جب میں ماں کی قبر انور پہ گیا آج میرے دل میں خیال آیا تھا کاش آج میری ماں آمینہ زندہ ہوتی. میری ماں نے تب مجھے دیکھا تھا جب میری عمر 6 سال تھی. جب میری عمر 6 سال تھی آج میری ماں ہوتی درختوں کو سجدہ کرتے دیکھتی کتنی راضی ہو جاتی. پتھروں کو میرا کلمہ پڑھتے دیکھتی میری ماں کتنی خوش ہوتی. آج ان کا بیٹا آخری حج کر کے آیا ہے اکیلا نہیں لاکھوں صحابہ کے ساتھ گیا ہے. آقا کہتے ہیں عائشہ میرے دل میں خیال آیا اے کاش میری ماں زندہ ہوتی اور مجھے بیٹا کہہ کے آواز دے دیتی. آقا کریم کہتے ہیں عائشہ میں ماں کی قبر انور پہ بیٹھا اور میں نے جھولی پھیلا کے کہا تھا زندگی دینے والے مالک موت دینے والا بھی تو ہے زندگی دینے والا بھی تو ہے. آج تیرا محبوب چاہتا ہے کاش اس کی ماں زندہ ہو اسے بیٹا کہہ کے سینے سے لگا لے تیرے محبوب کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے. کبھی اتنا کہا تھا کہ ماں کی قبر انور کھل جاتی ہے. میری ماں قبر سے نکلی مجھے سینے سے لگایا. کہتے عائشہ جب میں ماں کو یاد کر رہا تھا تب رو رہا تھا اور مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ ماں کو دیکھ کے بھی آیا ہوں ماں سے باتیں کر کے بھی آیا ہوں اور ماں کو اپنا کلمہ پڑھا کے بھی آیا ہوں. میرے نبی کے آنگن میں دامن میں کوئی کمی نہیں. اعلیٰ حضرت کہتے مالک کے کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. جھنڈے لگیں گے بار بھی آ رہی ہے گھر بھی سجے گا. میں کہتا ہوں گھر سجاؤ ضرور لیکن گھر کے ساتھ دل بھی سج جانا چاہیے. دیواروں سے زیادہ روشنی یہاں ہونی چاہیے. ہاں میرے آقا کریم فرمایا کرتے میں آپ سے کہہ رہا ہوں نوجوانوں آج ہیں تو قدر کرو نہیں ہوں گے نہ تو رونے کے سوا کچھ نہیں ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوگا. کیا ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں مدعوں کا کر ہوتی کون ہے بولنے والے. میں ایم اے کیا ہوا میں نے بی اے کیا گھاس نہیں چھین لیے تجھے کیا پتا تو انگوٹھا چھاپ ہے تجھے پتا ہے جسے انگوٹھا چھاپ کہہ رہے ہیں نا اس کے مٹی میں سڑے ہوئے ہاتھ جب اٹھتے ہیں نا تو اللہ کا عرش ہلتا ہے اور عرش کہتا مالک ایک ماں کی جھولی پھیل گئی ہے. رب فرماتا تو بعد میں ہلائے میں نے ماں کے اٹھے ہاتھ پہلے قبول فرما لیے. جسے کہتے ہیں تجھے نہیں پتا قسم کھا کے کہتا ہوں اس سے بڑی دولت میں نے انسان کے آنگن میں دیکھی ہی نہیں جس کے آنگن میں ماں باپ مسکرا رہے ہیں. ماں باپ مسکرا رہے ہیں. اور صحیح بات یہ ہے کہ یتیمی کا داغ کوئی یتیم ہی بتا سکتا ہے. ماں کے بغیر جینے کا مطلب کوئی بیٹا بتا سکتا ہے جس نے ماں کو بندہ لگا کے قبرستان تک پہنچا دیا ہو. جس کی جنت گھر میں ابھی اسے کیا پتا ماں کے بغیر زندگی کیا ہوتا ہے. ماں کے بغیر میرا محبوب ہے کہ میرا نبی. آقا کریم اکثر اس بات کا ذکر فرماتے تھے کہتے تھے صحابہ مجھے ماں کی ایک بات بڑی یاد آتی ہے. حضور کہتے تھے اس بات کو میرے نبی کہتے تھے وہ کہ معراج کی رات سارے نبی جس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے وہ نبی کہتے آقا کہتے تھے میری ماں کی مجھے ایک بات بہت یاد آتی اور حضور یہ کہتے کہتے رونے لگ جاتے. صحابہ کہتے تھے حضور کون سی بات؟ کہتے میں نے 4 سال اما علیمہ کے پاس گزارے 2 سال ماں کے ساتھ رہا. کہتے لیکن صحابہ آج بھی ایک بات مجھے رلاتی ہے. کہا جب میری ماں فرصت میں ہوتی اور میں ماں کے پاس ہوتا نا تو میری ماں لیٹتی نا تو بازو پہ میرا سر رکھتی جو ماؤں کی عادت ہوتی ہے. حضور کہتے ہیں میری ماں بازو پہ سر رکھتی میری عمر 5-6 سال ہوتی اور ایسے ایسے دوپٹہ رکھ کے میری ماں نا منہ پہ اپنے اور مجھ سے منہ چھپا کے روتی. کہتے میں کان لگا کے سنتا میری ماں کہتی تھی مالک میرا بیٹا یتیم ہو گیا پیدا ہونے سے پہلے اگر میں چلی گئی مالک میرے بیٹے کا کیا بنے گا؟ اللہ میرے بیٹے پہ اپنے کرم کی بارشیں فرمانا. حضور یہ کہتے کہتے روتے تھے کہتے تھے میری ماں کو کتنی فکر رہا کرتی تھی میری. اور آج بیٹا کہتا تھا تم ہوتے کو میں پوچھنے کیا 12 بجے آؤں کہ 3 بجے آؤں میں 1 بجے آؤں میری مرضی ہے. ماں کھانا لگاتی ہے کھانا سنو جوانوں ماں کھانا لگا دیتی ہے اور بیٹے کی یار کی گھنٹی بج جاتی ہے فون کی بیٹا کھانا چھوڑ کے بھاگتا. ماں بوڑھی کہتی ہے اللہ کھانا چھوڑ کے نہیں جاتے بیٹے دسترخوان سے نہیں اٹھتے بیٹے کھا کے جایا کر. کہتا ابھی آیا. اور ماں اتنی سادہ تھی رات کے 1 بجے تک تیری راہ میں بیٹھی رہتی
تو نے چوک میں جا کے بریانیاں کھائیں، پیٹ بھر کے کھایا، لیکن تجھے پتا ہے ماں کو یہی فکر تھی ابھی میرا لال نہیں آیا، میرا لال نہیں آیا۔ رات کو 1 بجے تو آیا، اس نے کہا تھا اب تک؟ کہتا تو ہوتی کون ہے پوچھنے والی، وہ کہتی دیکھ کھانا ٹھنڈا ہو گیا۔ کہا نہیں چاہیے تیرا کھانا، جب دھکا دیتے ہو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کبھی ماں سے یہ نہ کہنا نہیں چاہیے کھانا، اپنا سامان سنبھالو، ہمیں نہیں چاہیے، میں تمہارا محتاج نہیں ہوں۔ آج ماں ہے تو دسترخوان پہ انتظار ہے، خدا کی قسم جس دن یہ کفن میں لپٹ کے چلی جائے گی نا، اور رات کے 1 بجے آنا 2 بجے آنا تمہاری مرضی رہے گی، تمہیں بستر تو دکھائی دے گا لیکن لیٹنے والی ماں نہیں ہوگی، تمہیں چارپائی تو کونے میں پڑی ہوئی دکھائی دے گی لیکن اس پہ ماں نہیں ہوگی۔ 3 بجے آنا 4 بجے آنا، کوئی تجھ سے پوچھنے والا نہیں ہوگا کھانا کھایا کہ نہیں کھایا ہے، کسی کو دسترخوان پہ تیرا انتظار نہیں ہوگا، کوئی تجھے ڈانٹنے والا نہیں ہوگا، جب تیرے کان تلاش کریں کہ کہاں گئی وہ پیاری آواز جو کبھی رات میں سختی سے آتی تھی کبھی پیار سے آتی تھی، تیرے کان ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جائیں گے، تجھے ماں کا لہجہ نظر نہیں آئے گا، پھر اٹھانا ساری دولت کو، پھر ان لوگوں کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے اور کہنا ایک بار کوئی ماں کی آواز سنا دو۔ خدا کی قسم ساری دولت لے کر بھی کوئی ماں کی ایک بار آواز نہیں سنا سکتا ہے، اس لیے کہ دولت محنت سے ملتی ہے اور ماں جیسی نعمت خدا نصیبوں سے عطا فرمایا۔ عظمت والدین علامہ مفتی حماد رضا صاحب فلا مراد آبادی سرزمین جلال آباد۔ جب یہ نہیں ہوں گے نا تو پھر رو گے، پھر احساس ہوتا ہے۔ یہ بیٹھے میں نے یہ بات جلسے میں کئی بار بیان کی ہے، قاری اسرائیل مسعودی، میں کلیم دانش بھائی بتاؤں میں کانپور گیا، انہوں نے مجھے فون کیا حماد بھائی کانپور آ رہے، میں نے کہا ہاں آ رہا ہوں، سنیں ماں کیا ہوتی ہے، بہت غور سے سنیے گا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ضروری نہیں ہے 10 گھنٹے تقریر ہو رہا سر نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں فائدہ نہیں، میرا ماننا یہ 5 منٹ بات ہو جائے اور کسی ایک بات پہ بھی عمل ہو جائے، خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ زندگی بھر کی عبادت کام آ گئی ہے۔ بس آخری بات سمجھ کے سننے میری بات، میں سنانے لگا ہوں، یہ اسرائیل مسعودی صاحب ہے، انہوں نے مجھ سے کہا سنیں ماں کیا ہوتی ہے، توجہ ہے بھائی پیچھے والوں کی، ناراض تو نہیں بیٹھے گا کوئی، خدا آپ کو راضی رکھے اور خوش رکھے۔ بڑی بڑی دور سے میرے بھائی آئے تھے، شاہجہاں پور کہاں سے لوگ آئے، اللہ سب کے سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اور جو جتنی دور سے چل کر کے آیا ہے اللہ اسے بے حساب اجر و نعمتیں عطا فرمائے۔ مجھے انہوں نے فون کیا، سنو بھائی قدر کر لو ماں کی قدر کر لو، انہوں نے مجھے فون کیا، کہنے لگے عماد بھائی کانپور میں نے کہا ہاں، کہا آ جائیں نا ذرا، میں نے کہا کیا بات ہے، کہا آ جائیں میں نے ایک نیا مکان لیا ہے، میں نے کہا پھر، کہا کہ آپ ذرا آ جائیں دیکھ لیں مکان کو، یہ ان کی محبت ہے، میں چلا گیا تو ان کے مکان میں گیا، وہ مجھے لے کے گئے، بیٹھے تھے، انہوں نے بات چھیڑ دی، کہنے لگے میں جب سب سے پہلی بار کانپور آیا تھا 2-3 مہینے میں گھر نہیں جا سکتا تھا، تو کہتے میرے ماں باپ مجھ سے ملنے کے لیے کانپور چل کے آ گئے تھے، کہاں ان کا نام پارا کے پاس اپنا گاؤں ہے، کہتے وہاں سے میری ماں مجھ سے ملنے کے لیے کانپور آئی، اور کہتے میری ماں چاہتی تھی کہ بیٹے کے ساتھ کم سے کم 1 رات گزارے، 24 گھنٹے گزارے، تو یہ کہتے کہتے رونے لگے، کہنے لگے جب ماں ہی تھی تو مکان نہیں تھا، کہتے میں ماں کو باتیں پہلا پھسلا کے بس میں بٹھایا، کہنے لگے آج مکان ہے لیکن ماں نہیں ہے۔ کہنے لگے آج مکان ہے ماں نہیں، نوجوان کل آپ کے پاس گاڑی ہوگی ماں نہیں ہوگی، آپ کے پاس بنگلے ہوں گے بات نہیں ہوگی، وہ جو تمہیں کندھے پہ لے کے دیتا رہا نا آج اللہ توفیق دے اس کے قدموں میں پہنچ جائے گا، وہ تم سے ایک سوال کرے نا کہہ دیا کرو جان بھی تیری ہے، کہہ دیا کرو اس سے جان بھی تیری ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی دوا باپ کو اتنی طاقت نہیں دیتی جتنے بیٹے کے میٹھے لہجے باپ کو طاقت دیا کرتے، اس کے احسان ماننا، محنت سے پالتے ماں باپ، میلاد والے نے آ کے ماں کی قدر بتائی، حضور نے آ کے باپ کا احترام سکھایا، حضور کے چچا نا جب کبھی پیچھے چلتے تھے آقا بازو پکڑ کے کہتے تھے چچا پیچھے نہ چلے میرے بغل میں چلے، حضور کے چچا ہاتھ جوڑتے تھے تیرے قدموں پہ قربان جاؤں، میری اوقات میں تیرے بغل میں چلوں، تو میرا نبی کہتا تھا نہیں، سنا ہے آپ کا چہرہ میرے باپ عبداللہ سے ملتا ہے،
جب آپ پیچھے ہوتے ہو تو لگتا ہے کہ میرے باپ کی پیٹ ہو گئی ہے، اس لیے چچا میرے بغل میں چلا کرو، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں باپ کی عزت کر لو، ان کی قدر کر لو۔ تم جو کہتے ہو باپ کو پیار نہیں، صرف ماں پیار کرتی ہے، نہیں میرے عزیز ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کیسے فیصلہ کر لیا کہ ماں پیار نہیں کرتی؟ کا درد ہوتا ہے تو ماں روتی ہے، باپ نہیں روتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ خدا کی قسم باپ کے دل میں بھی تیرا پیار ہے، اگر تو لیٹ آئے تو ماں گھر میں دوڑی پھرتی ہے، تو تجھے کیا لگتا ہے باپ بستر پہ لیٹا ہے تو اسے تیرے دیر سے آنے کا احساس نہیں، اس کو بھی احساس ہے، فرق اتنا ہے کہ وہ باپ ہے جلدی روتا نہیں ہے، اگر ماں روتی ہے تو چین سے سوتا باپ بھی نہیں ہے۔ کتنے بوڑھے باپ کو میں چوک میں کھڑا دکھاؤں گا، روڈ پہ کھڑا دکھاؤں گا، اتنی رات میں کیوں کھڑے ہو؟ کا بیٹا نہیں آیا ہے، کام پہ گیا تو دیر ہو گئی ہے، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں خدا کے واسطے کبھی باپ کو دیر ہو جایا کرے تم بھی نکل جایا کرو اور اسے راضی کرنے کی کوشش کیا کرو، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے جس سے باپ ناراض ہوتا ہے اس سے خدا ناراض ہوتا ہے، جس سے باپ راضی ہوتا ہے اس سے خدا پاک راضی ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عصمت والدین، فیضان والدین، احسان والدین، علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ اور سنیں خدا کے واسطے اگر چاہتے ہیں آپ، ایک یہ پہلو بھی ہے، ایک تو یہ پہلو ہے کہ اولاد ماں باپ کی فرما برداری کرے، اور ایک پہلو یہ ہے کہ ماں باپ اولاد کو فرما بردار بنائیں۔ اس پہلو پہ بات کرنے کے لیے 100 باتوں کی ایک بات ہے، اپنے بچوں کو روزی حلال کھلائیے، حرام کی، بے ایمانی کی، لوٹی ہوئی، چوری کی، جھوٹ کی دولت بچوں کو نہ کھلانا، ورنہ کل تیرے سامنے یہ جوتا لے کے کھڑے ہوں گے، پھر کوئی مولوی اور پیر کا تعویذ کام نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ جب رگوں میں خون حرام کا ہوتا ہے نا تو پھر گردن میں پڑا ہوا تعویذ کام نہیں ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو لقمے حلال کھلائیے گا۔ میں نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ سے میری گزارش ہے جلدی امیر بننے کے چکر میں شارٹ کٹ یوز نہ کریں، اکثر شارٹ کٹ جو ہے حرام کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ہاں بالکل نہیں۔ خالق کون؟ بولے میرے بھائی جلدی سے بولے، خالق کون؟ اور زور سے، خالق کون؟ مالک کون؟ رزاق کون؟ رزاق کون؟ زور سے، رزاق کون؟ اللہ۔ روزی دینے والا کون؟ اللہ۔ زندگی دینے والا کون؟ موت دینے والا کون؟ محبوب کو پیدا کرنے والا کون؟ اعلیٰ حضرت نے ہمیں حمد کا طریقہ بتایا، کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو۔ اب تک ہم نے نا بچپن میں جو بہار اردو پڑھی، تعمیر اردو پڑھی، ان میں کیا تھا؟ بکری گائے بھینس بنائی، کھانے کو دی دودھ ملائی، ہے نا؟ اس طرح سے حمد کرائی جاتی ہے نا؟ مقام حمد میں دودھ ملائی یاد آیا لوگوں کو، بکری گائے یاد آئی، لیکن میرے امام نے مقام حمد میں کی ذات کا نام رکھا ہے، کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا۔ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں رب وہ ہے جو محمد کا بھی رب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کا رب ہونا کوئی مجال بات نہیں، ہلکی بات نہیں ہے۔ محمد کا رب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب کا رب، ہاں کتنا بڑی ذات ہے میرے رب کی جس نے محمد جیسا محبوب عطا کیا ہے نا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وقواری پاک مریم ونفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم مکرام کھجایا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، یہی بولے سدرا والے یہ چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کر نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا میرے تو ابھی کیا ہوا خدایا، پھر کہتے ہیں آ کے ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل تیرے روزہ کے مقابل، ہمیں وہ نظر تو آیا کہ نہ پوچھ کیسا پایا، کہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اب ساری دنیا کہتی ہے ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں عشق محبت عشق
اعلیٰ حضرت